تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک سے ایک عظیم ہستی الحمدللہ اس دنیا میں تشریف لائی۔ نبی پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، وجہ تخلیق کائنات ہے، پھر انبیاء کرام کا سلسلہ، پھر صحابہ کرام کا سلسلہ، پھر تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے اولیاء کاملین، یعنی ایسی ایسی نیک ہستیاں، اتنی عظیم پرسنالٹیز دنیا میں آئیں کہ جب بھی ان کے بارے میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ ہم نے سننا ہے کہ ان کے نام کو تو، یعنی ان کے نام کے ایک حصے کو تو ساری دنیا جانتی ہے، شاید آپ بھی سارے جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس کتاب کا نام بھی شاید دنیا کے ہر مسلمان کو پتا ہے، مگر وہ ہے کون، ان کی سیرت کیا ہے، وہ کیسے اتنے بڑے بزرگ بنے، ان کی کتاب کو دنیا میں اتنی شہرت کیسے مل گئی۔ یعنی اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اگر دنیا میں کسی کتاب کا سب سے زیادہ شہرہ ہے، دنیا میں اگر کسی کتاب کو سب سے زیادہ عقیدت و محبت سے پڑھا جاتا ہے، اور بلکہ اس کو قرآن پاک کے بعد، جملہ سنیے گا، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب مانا جاتا ہے، سب سے عظیم کتاب مانا جاتا ہے، ایسی عظیم کتاب اس شخصیت نے لکھی کیسے، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا، یہ بڑی امیزنگ داستان ہے، یہ بڑے پیارے واقعات ہیں۔ وہ ہستی کون سی ہیں ضرور ان کے بارے میں بتاؤں گا، جو کچھ کتابوں سے شغف رکھتے ہیں وہ کچھ تو پہنچ گئے ہوں گے، مگر ان کا عبادت کا ذوق دیکھیے، یہ اللہ والے اللہ کی عبادت میں گم کیسے ہو جاتے تھے، کہ انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کے شاگردوں نے آپ کو دعوت دی، ان بزرگ کو ان کے شاگردوں نے دعوت دی کہ حضور ہمارے یہاں آئیے۔ یہ بزرگ ان کے گھر تشریف لے گئے، جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے نماز پڑھی، پھر نوافل شروع کر دیے، جب فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی قمیص کا کنارہ اٹھایا۔ ابھی ذرا غور سے سنیے گا، انہوں نے ظہر پڑھنے کے بعد اپنے قمیص کا کنارہ اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میرے قمیص کے اندر کیا ہے۔ دیکھا گیا تو ایک زہریلا کیڑا موجود تھا جس نے 16 یا 17 جگہ پر آپ کو ڈنک مارا تھا، نماز کے دوران 16 یا 17 مقامات پر ڈنک مارا تھا، جس کے سبب آپ کا جسم مبارک سوج چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس کیڑے نے پہلا ڈنک مارا، اسی وقت نماز توڑ دیتے، اب نماز ہی پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک سورت شروع کر دی تھی، قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے چاہا، میرے دل نے کہا پہلے سورت پوری کر لوں پھر سلام دے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا جذبہ تھا، کیا محبیت تھی، کیا استغراق تھا، کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا انداز ہے کہ زہریلا کیڑا ڈنک مار رہا ہے، 1 2 نہیں 16 ڈنک، مگر رب کی باتیں ہیں قرآن میں، رب کی پیاری شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے۔ فوکس کیسا ہونا چاہیے، خشوع و خضوع کا عالم کیا تھا۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ عظیم ہستی کون سی ہے؟ وہ عظیم ہستی کوئی اور نہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو ہم سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے، اور کیا شاندار کتاب لکھی۔ مگر آپ کی جو ولادت ہے وہ مشہور شہر، آج کل وہ شہر رشیا کے اندر موجود ہے جس کو بخارا کہا جاتا ہے، 13 شوال کو جمعہ کے دن بعد نماز عصر جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی۔ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ امام بخاری کا نام تو شاید سب نے سنا ہوگا یہ لفظ تو، مگر اصل نام کیا ہے؟ آپ کا نام محمد اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کیا تھا؟ آپ کا نام محمد، والد کا نام اسماعیل، ان کے والد کا نام ابراہیم، یعنی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، یہ آپ کا نسب ہو گیا۔ امام بخاری کے جو پردادا تھے جن کا نام مغیرہ تھا، یہ کاشتکار تھے اور مسلمان نہیں تھے، غیر خدا کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن بعد میں حاکم بخارا یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ امام بخاری کی عمر مبارک 62 سال تھی، اور یکم شوال کو یعنی عید الفطر کی رات
آپ نے حالت بیماری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی ولادت بھی شوال کے مہینے میں ہوئی اور انتقال بھی شوال کے مہینے میں ہوا، اور آج بھی بخارا میں سمرقند کے قریب آپ کا مزار شریف موجود ہے۔ جو رشیا عاشقان رسول جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے سمرقند میں امام بخاری کے مزار پر حاضری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربت امام بخاری پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ کے بڑے مشہور القابات ہیں امیر المومنین فی الحدیث، اللہ اکبر، ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نے امیر المومنین کا نام جب بھی سنا، بڑے بڑے صحابہ کرام کا نام ان کے ساتھ سنا، مگر آپ امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، حدیث کے میدان کے امام کہلائے، حافظ الحدیث، محدث، مفتی، حبر الاسلام، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ امام بخاری نے کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا، یہ بڑی امیزنگ بات ہے۔ نارملی اگر میں آپ سے پوچھوں، مجھ سے کوئی پوچھے تو چلے اسکول پڑھی تھی تو اس میں کچھ اساتذہ تھے، اس سے پہلے مدرسہ پڑھا تھا اس میں کچھ اساتذہ تھے، بعد میں اگر کسی نے درس نظامی کر لیا تو اس کے کچھ اساتذہ ہیں۔ انسان بہت سارا علم بھی حاصل کر لے تو زندگی میں 30-40 زیادہ کر لے تو 50 اساتذہ سے اس نے علم حاصل کیا ہوگا۔ امام بخاری کو علم دین کا شوق دیکھو کیسا تھا، آپ کے اساتذہ کی تعداد 1080 کے قریب ہے۔ علم کے سمندر ایسے نہیں بنے، کہاں کہاں جا کر زانو تلمس طے کیے، کہاں کہاں جا کر علماء کے فیضان کو حاصل کیا۔ آج جناب علم دین حاصل کرنے کی بات کرو تو لوگ کہتے ٹائم نہیں ہے، بس جناب وہ ہماری مسجد کے قاری صاحب سے پڑھ لیں گے۔ یہ بزرگان دین تلاش کرتے تھے کہ کس کے پاس کون سی حدیث ہے، فقہ میں کون ماہر ہے، علم کلام کا کون امام ہے، جا جا کر اس سے فیض حاصل کرتے کہ برکتیں مل جائیں۔ اور سبحان اللہ آپ کا حافظہ کیسا تھا، اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، چھوٹی عمر تھی، احادیث یاد کرنے گئے۔ 15-16 دن تک آپ کے ساتھ جو طلبہ تھے وہ حدیث سنتے لکھتے، امام بخاری نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ 15-16 دن گزر گئے تو دوستوں نے کہا کہ آپ نے 16 دن تک کچھ لکھا ہی نہیں، سارا آپ نے یہ سبق ضائع کر دیا، اتنی پیاری پیاری حدیثیں سنی، ایک تو لکھ لیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اچھا تم اپنے ذرا لکھے ہوئے صفحے لے لو۔ وہ سارے صفحے لے کر آ گئے۔ امام بخاری نے کیا کیا، حدیثیں بیان کرنا شروع کی، زبانی۔ کتنی حدیثیں بیان کی، ان کے رفقا کہتے ہیں کہ امام بخاری نے 15,000 حدیثیں زبانی بیان کر دی۔ 16 دن وہ لکھتے رہے، امام بخاری زبانی یاد کرتے رہے۔ اللہ نے ایسا حافظہ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا محمد بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا محمد بن سلام نے حضرت سیدنا سلیمان بن مجاہد سے فرمایا اگر آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا، اس سے ملاقات کراتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ میں بھی اس نوجوان سے ملوں جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب امام بخاری سے ملاقات ہوئی آپ نے کہا کہ تمہیں 70,000 حدیثیں یاد ہیں، کیا آپ ہی ہیں جو 70,000 حدیثوں کے حافظ ہیں؟ امام بخاری نے کیا کہا، کہتے جی ہاں میں ہی ہوں، بلکہ مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ جن صحابہ کرام اور تابعین سے میں حدیث روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی تاریخ پیدائش، رہائش اور تاریخ وصال بھی مجھے یاد ہے۔ ایسی میموری، ایسا حافظہ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ آج ہمارے حافظوں کا کیا حال ہے؟ آج کسی سے پوچھو دن کون سا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے، یار پتہ نہیں کون سا دن ہے۔ اچھا تاریخ بتا دو، اسلامی تاریخ تو ویسے ہی پتہ نہیں ہے۔ اتنا برا حال ہے ہمارے حافظے کا۔ ایک وجہ جو لوگ بعض اوقات کہتے بھی ہیں جناب ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی، ہم بھول بہت جاتے ہیں، ایک وجہ جو علماء نے لکھی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے بھی، عصیان کی وجہ سے نسیان ہوتا ہے۔ گناہوں کی عادتیں انسان کی میموری کو تباہ کر دیتی ہیں۔ بد نگاہی کرنے والے، گھنٹوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جناب گندے گندے مناظر دیکھنے والے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے، یاد رکھے یہ تو آخرت کا عذاب الگ ہے کہ جو حرام دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کیا جائے گا۔ مگر دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے روحانیت بھی برباد اور انسان کی میموری بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا حافظہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حافظہ بہترین ہو جائے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اور سبحان اللہ کیا کیا دعوت اسلامی نے ہم کو عطا فرمایا۔ حافظہ مضبوط بنانے کے لیے ایک بڑی
बड़ी खूबसूरत मुख्तसर किताब मकतबतुल मदीना ने जारी की है। क्या खूबसूरत किताब है जिसका नाम ही यही है, हाफिजा कैसे मजबूत हो। उसमें तरीके बयान किए हैं, खुराक भी बताई गई है कि कौन सी खुराक जो है वो आपके हाफिजे को मजबूत करेगी, किन खानों से इंसान का हाफिजा कमजोर हो जाता है। बहुत शानदार किताब है। तो ये किताब मकतबतुल मदीना से हासिल भी की जा सकती है और इस किताब को दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। अब इमाम बुखारी की सीरत का एक बहुत और अजीब पहलू, इतने बड़े इमाम, इतनी हदीसें याद हैं, मगर आजिज़ी का आलम क्या है, आपका सादा जिंदगी का आलम क्या है। क्या आपके बारे में आता है कि आपके खुसूसी शागिर्द मोहम्मद बिन हातिम बर्दाक बयान करते हैं कि एक मरतबा इमाम बुखारी बुखारा के करीब मुसाफिर खाना बना रहे थे। खुद्दाम और अकीदत मंद भी आपके साथ वक्त के इमाम थे, मगर आप इसके बावजूद अपने हाथों से ईंटें उठा उठा कर दीवार में लगा रहे थे, खुद ही ईंटें उठा उठा के लगा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर कहा कि हुजूर ये ईंटें मुझे दे दीजिए, मैं लगा दूंगा। इरशाद फरमाया क़यामत के दिन ये अमल मुझे फायदा देगा। बरतर रहना, आला रहना, सुपीरियर रहना, अपने आप को कुछ समझना, ये आज बड़ा आम है। तकब्बुर किस शय का नाम है और तकब्बुर जहन्नम में ले जाने वाला काम। और इतने बड़े इमाम होकर अपने ही शागिर्दों के साथ ईंटें लगा रहे हैं। जब भी तो अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया ना, आपके बारे में आते एक बार आप बीमार हो गए तो सिर्फ 2 या 3 दिन आप बादाम खाते थे, बाकी सूखी रोटियां ही खाते थे। एक मर्तबा बीमार हुए तो आपके डॉक्टर्स ने, आपके अतिब्बा ने बताया कि आपने जिंदगी में इतनी सूखी रोटियां खाई हैं कि आपकी अंतड़ियां जो हैं वो सूख गई हैं। उस वक्त आपने बताया कि 40 साल मुझे हो गए हैं, मैं सिर्फ खुश्क रोटी, सूखी हुई रोटी खा रहा हूँ। इन 40 सालों में मैंने सालन को हाथ भी नहीं लगाया। अब जरा सोचिए, हमारे घर में थोड़ा सा खाना पसंद के खिलाफ बन जाए, सब्जी क्यों बनी है, आज दाल कैसे बन गई, अरे आज मेरे पसंद का खाना क्यों नहीं है, रोज माँ बाप से लड़ाई, रोज घर में झगड़ा। अरे कभी सादा खाना भी खा लो भाई, हो सकता है घर में इतनी गुंजाइश ना हो कि आपके पसंद के खाने बनाए जाएं। हमारे बुजुर्गाने दीन, अच्छा कहते सब नबी ये पाक के अपने आप को गुलाम है, लेकिन भूल गए कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, है चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले। नबी ये पाक की सादगी की बातें करेंगे। और जिंदगी में अगर कभी कोई मुश्किल आ जाए तो शिकवा शिकायत याद रखो, ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये वो लोग थे जिनके हजारों शागिर्द थे, ये जब हुक्म करते मुरक्कन और अच्छे अच्छे खाने मिल जाते, मगर फिर भी सूखी रोटी पर खुश हैं। और आज अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, फिर भी दिल में शुक्र नहीं है, शिकवे हैं, शिकायत हैं। प्रॉब्लम ये अपने से आगे वालों को देखना है ना। रहना बल्दिया टाउन में ख्वाब डिफेंस के देखने हैं तो परेशानी रहेंगे ना। बल्दिया टाउन में रहते हो तो झोपड़ियों वालों को नहीं देखते, जो लोग जेलों में उन्हें नहीं देखते, जो रोडों पे सोते उन्हें नहीं देखते, जो बेचारे गिरा पड़ा खाना उठाकर खाते उन्हें नहीं देखते। अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हमें। शिकवा शिकायत न किया करो, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। अब आते हैं उस अजीम किताब की तरफ। खत्मे बुखारी जो माशाल्लाह इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं कि किस एहतमाम के साथ दारुल उलूम में और माशाल्लाह हमारे जामिअतुल मदीना में भी इफ्तिताह बुखारी, खत्मे बुखारी के इज्तिमा होते हैं। अब सुनिए, बुखारी शरीफ हर घर में होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसको पढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगे जनाब वो अरबी में लिखी है, अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे, उर्दू तर्जमे हमारे लिए कर दिए, बल्कि सॉफ्टवेयर दे दिए, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाज़ आलिमीन से मंकूल है, अगर किसी मुश्किल में सही बुखारी को पढ़ा जाए तो वो मुश्किल हल हो जाती है। इसी तरह अगर किसी कश्ती में, सुनो, किसी बोट में बुखारी शरीफ हो तो वो बोट, वो कश्ती गर्क नहीं होती है। हाफिज इब्ने कसीर फरमाते हैं, खुश्क साली में सही बुखारी पढ़ने से बारिश नाजिल होती है। मशहूर मुहद्दिस शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक्त शिद्दत खौफ
दुश्मन से खौफ हो, मर्ज की सख्ती हो, कहत साली हो, बहुत सारी बलाएं हो, ये किताब इलाज का काम करती है। अक्सर इसका तजर्बा भी हो चुका है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, तो ये उलमा के अकवाल भी हमने सुने। अब बात ये है, इल्म दीन से इतनी दूर जिंदगी है, ये तो बुजुर्गाने दीन जिनको 6-6 लाख हदीसें याद हैं। हम अपने आप से पूछे, मुझे कितनी कुरान की सूरतें याद हैं, मुझे कितने प्यारे आका के फरामीर याद हैं। अरे ये तो दूर की बात, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे नमाज के फराइज कितने आते हैं, वुजू के फराइज कितने मालूम है, गुस्ल के बारे में मेरे पास क्या मालूमात है। बहुत ज्यादा इल्म दीन से दूरी है। आज उस अजीम हस्ती का तस्करा हुआ है जो इल्म के एक ऐसे बहरे बेकरार हैं, इल्म के एक ऐसे समुंदर हैं जिनका तस्करा जितना करे कम है। अल्लाह करीम उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। मगर आज नीयत ये कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम भी इल्म दीन सीखने वाले बनेंगे, हम भी अपने दिलों में हदीस का शौक पैदा करें। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने 40 अहादीस पर मुश्तमिल किताब अता की है। कुछ ना कुछ तो पढ़िए ना कि मेरे आका ने क्या फरमाया, नबी पाक के फरामीन कैसे कैसे, और हदीसें याद करने की कोशिश करें। मदनी चैनल पर ऐसे बहुत सारे सिलसिले आते हैं जिसमें दर्स हदीस होता है, प्यारे आका की प्यारी बातें बयान की जाती हैं। अल्लाह करे कि हमें कुरान और हदीस से मोहब्बत नसीब हो जाए।